بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوستوں، میں ہوں نثار جوید، حاضر خدمت ہوں این جے ڈریم ٹی وی کو پلیٹ فارم سے۔ دوستوں، میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور پکا دوستی پکی کر لیں، گپ شپ ہوتی رہا کرے گی۔ بات یہ کریں گے کہ اسلام آباد پنڈی جڑواں شہر، اس کے اندر ایک دم وبا پھیل گئی ہے ڈینگی کی۔ ڈینگی ادھر دندناتا آ گیا ہے اور لوگوں کا بہت برا شر ہو گیا ہے۔ ہاسپٹل میں جگہ کم پڑ گئی ہے اور جو مریض ہیں، جو متاثرہ لوگ ہیں، وہ سجے سے کھبے سے سجے، ایک ہاسپٹل سے دوسرے اور دوسرے میں سے پہلے وہ چکر نکال رہے ہیں، ان کا پلیٹلیسٹ گر گئے ہیں، 100,000 تک بھی پہنچ گئے کئیوں کے، بلیڈنگ بھی شروع ہو گئی ہے اور ایک دم اتنا بڑا وہ وبا پھیلی ہے کہ ایک دم حیران کر کے رکھ دیا اس نے۔ میری دوستو، یہاں پہ ایک درخواست ہے، ہمیں تھوڑا سا باریکی سے سوچنا پڑے گا۔ ہم بہت سارے دشمنوں سے پنگا لے کے بیٹھے ہوئے ہیں اور دشمن جو ہے ہمارا بہت کلیور ہے، اس کے پاس سورسز، وسائل بہت کچھ ہے، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، ہمیں بالکل چٹا ننگا پکھا ننگا کر دیا گیا ہوا ہے۔ دوستو، بات یہ ہے کہ اگر ہم مصنوعی بارشیں کر سکتے ہیں، ہم مصنوعی موسم بدل سکتے ہیں، تو مصنوعی طور پہ بڑا کچھ ہو سکتا ہے۔ صرف علاج اور ہر جوتا پڑنے کے بعد وہ جوتے سے بچاؤ کا طریقہ بتانے کے بجائے جوتے کو پڑنے سے پہلے روکنے کے لیے ہمیں کچھ کرنا پڑے گا۔ ہم بہت پیچھے رہ گئے ہیں، دشمن نے ہمیں ایک مذاق بنا لیا ہے۔ دشمن ہمارے سابقہ چیف جسٹس کو بھی ذلیل کر لیتا ہے، سب کچھ کر لیتا ہے، جو اس کا دل چاہتا ہے کہتا ہے دشمن کی کرے، جو دشمن کا جی کرے، وہ سب کچھ کری جا رہا ہے، اور ہم ہر جوتے کے اوپر یہی کہہ رہے ہیں کہ اب کے مار، اب کے مار، اب کے مار۔ بہرحال بڑے افسوس کی بات ہے، دعا کریں اللہ پاک ان لوگوں پہ رحم کرے جو وبا کا شکار ہو چکے ہیں، جن کے اوپر اس وقت دنیا، زمین، ہر چیز تنگ ہو چکی ہے۔ صحت کے ساتھ ہی سب کچھ ہوتا ہے، جب لوگوں کی صحت ڈیمیج ہوتی ہے پھر آپ کو پتا ہے کہ بہت کچھ ہو جاتا ہے۔ میرے دوستوں، باتیں ہم ادھر کر رہے ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہماری غفلت، ہماری نالاکی اور ہمارے بے جا بیانات کے وجہ سے چل رہی ہیں۔ اس کے اندر روک کے آپ کو یہی بات بتا دوں، اس سلسلے کو بات کو جاری رکھیں گے۔ آصف علی زرداری صاحب وہاں گئے ہیں دبئی میں، جہاز سے کہیں گرے ہیں، جو بھی ہوا ان کی وہ پاؤں پہ ٹانگ پہ کہیں فریکچر آ گیا ہے، وہ ٹوٹ گئی ہے، پلستر لگوا کے وہ ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، اور قائم مقام جو ہے وہ یوسف رضا گیلانی صاحب آج کل صدر بن گئے ہیں، جو ایک روٹین ہے، ایک سسٹم ہے، سسٹم کے طریقے سے سارا چلتا ہے۔ جب صدر چلا جائے تو قائم مقام جو صدر ہے وہ ہوتا ہے، وہ بھی نہ ہو تو پھر چیف جسٹس ہوتا ہے، تو اس کو ہر چیز کو، ہر آپ کے جو عمل ہے آپ کے ملک کے اندر، اس کے اوپر جو عمرانڈوز اینڈ قادیانڈوز اور دوسری لیڈیں لگا کے جو تھنک ٹینک باہر بٹھائے گئے ہوئے ہیں، جو 24 آور آپ کے ملک کے اوپر دھیان رکھتے ہیں، آپ کے ملک کی خبریں کلیکٹ کرتے ہیں۔ آپ کو پتا نا کہ نئے چیف جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب نے آتے ساتھ وہ یوٹیوبرز کو نکالا وہاں پہ، وہ بھی سارے، اور اس طرح کے بہت سارے محکموں میں بہت سارے لوگ غصے میں ہیں، جو باہر سے ویجز لیتے ہیں، باہر سے تنخواہ لیتے ہیں، ایک ایک پل پل کی خبر وہ باہر بھیجتے ہیں۔ وہاں سے جو تھنک ٹینک ہے اس خبر کو اپنے مفاد میں مروڑ توڑ کے واپس پھینک دیتا ہے ہمارے ملک کے اندر۔ ہمارے ملک میں اتنا نالج نہیں ہے کہ لوگ اس کے اوپر غور کریں کہ یار یہ کیا ہو سکتا ہے، یہ خبر آئی ہے، اور اس کی خبر کے اوپر اتنا زیادہ ٹرولنگ ہوتی ہے کہ لوگوں کو سمجھ نہیں لگتی کہ ہو کیا رہا ہے۔ اسی طرح صدر زرداری صاحب کی جو ٹانگ میں وہ ٹوٹی ہے یا جو بھی ہوا ہے، پلستر لگا ہے، اس کے اوپر بھی پروپیگنڈا شروع ہو گیا کہ یہ باہر نکل آیا ہے، قائم مقام اس کو بلا دیا، اب یہ ہونے لگا، وہ ہونے لگا۔ وہ بھی ایک بڑی لمبی داستان ہے جو کہ داستان چل رہی ہے۔ اب ہم بات کریں گے یہ جو ڈرامہ آج کل چلا ہوا ہے، ہر ٹی وی، ہر وہ ویلاگ، ہر جگہ پہ ایک ہی بات ہو رہی ہے۔ ہم نے بھی پچھلے ویلاگ میں وہ کی تھی، جو باہر کے اس ملک میں، یو کے میں، جو قاضی فائز صاحب کے ساتھ ہوا ہے، اس کے ساتھ ویڈیوز بنا کے، پرانی ویڈیوز جوڑ کے، پتہ نہیں کیا کچھ کر کے بڑا کچھ چل رہا ہے ایک منظم طریقے سے۔ وہ جو منظم طریقے سے ہوا ہے، اس کے انتظامات کس نے کیے ہیں؟ اس کے انتظامات کو چھپے نہیں ہوئے۔ چیکو جو شاطم رسول ہے، جو ادھر جا کے مسجد نبوی میں جو آرگنائز کر کے آیا تھا سارا کچھ بے حرمتی کا، اور وہاں سے پھر آیا تھا، وہی چیکو اب یہاں پہ انسٹرکشن دے رہا ہے کہ آپ نے وہاں جانا ہے، آپ نے یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، پوری انسٹرکشن دے رہا ہے، اور اس کے بعد یہ سارا کچھ ہوا۔ پھر ہمارے پاکستان نے آواز اٹھائی ایک دم
کہ ہم ان کی نیشنلٹی کینسل کر دیں گے، ان کے شناختی کارڈ، ان کے پاسپورٹ کینسل کر دیں گے، یہ جو آواز ہے پہلے بھی کئی دفعہ ماری گئی ہے، یہ کر دیں گے، کر دیں گے۔ اور یہاں پہ جیسے ہم کہتے ہیں 9 مئی والے کو نہیں چھوڑیں گے، کئی بھی دفعہ ایسے لگتا ہے کہ یہ سیج سجائی جا رہی ہے انہی کے لیے، یہ ملک دشمنوں کے لیے ہی سیج سجائی جا رہی ہے، کئی دفعہ ایسے بھی لگتا ہے، کیونکہ سوچ ہے نا، سوچ کسی طرف بھی جا سکتی ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ یا تو آپ نے پہلے کیا ہوتا یہ سارا کچھ، آج یہ سارا کچھ کرتے تو وہ پاکستانی نیشنل نہ ہوتے۔ آپ یو کے کو، برطانیہ کو کہہ سکتے کہ جی آپ کے باشندے ہمارے جو سفارت خانہ ہے اس کی گاڑی کے اوپر چڑھ دوڑے ہیں، اگر آپ ان کو نہیں روکیں گے، اگر آپ اپنے باشندوں کو نہیں روکیں گے، ہم پھر کیسے روکیں گے ادھر؟ وہ آپ کے سفارت خانے میں جا کے چڑھ جائیں گے، آپ کے سفارت خانے والے باہر نکلتے ہیں ان کو پکڑ لیں گے، وہ کچھ بھی مطلب کہ ہم ان کو کہہ سکتے تھے۔ اب ان کو جب آپ کہتے ہیں تو وہ کہتے ہیں آپ کے پاکستان نہیں ہے، پاکستانی سفارت خانہ، پاکستانی سفارت خانے کی گاڑی، پاکستان کا ریٹائر جج پاکستانی شور کر رہے ہیں، اب کیا کریں؟ ہماری سب سے بڑی بدقسمتی، ہم بکواس بہت کرتے ہیں، ہم بیانات بڑے سخت دیتے ہیں، کرتے ہم کچھ نہیں ہے۔ 9 مئی کا ایک بھی بندہ ابھی تک کوئی اس کے اوپر پراپر کیس نہیں چل سکا، تو یہ سارا کچھ کس کے حق میں گیا، کس کی فیور میں گیا؟ 9 مئی کرنے والوں کے، جو بیک فٹ پہ چلے گئے تھے وہ آج تک پھر فرنٹ فٹ پہ آ گئے ہیں، پھر ساری ان کی مشینری جاگ گئی ہے، اور ہم ابھی بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم بلاک کر دیں گے، ہم یہ کر دیں گے، ہم کچھ بھی نہیں ہونا۔ قاضی فائز صاحب وہ جو کہتے تھے کہ میری امی کہتی تھی جو کہتا وہی ہوتا ہے، قاضی صاحب آپ اسکول میں نہیں پڑھ رہے تھے، پرائمری اسکول کے بچے نہیں تھے کہ جو کہتا ہے امی کہتی ہے وہی ہوتا ہے۔ قاضی صاحب یہ جانور ہیں، ان جانوروں کو آپ نے ایز اے چیف جسٹس ٹریٹ کرنا تھا۔ آپ کا جب آپ کو وہاں پہ گالیاں نکالی گئیں دکان پہ، آپ بجائے اس کے کہ جو میری امی کہتی تھی جو کہتا ہے وہی ہوتا ہے، اس کی بجائے آپ اس لیے ایکشن لیتے، اس لیے نہ لیتے کہ فائز صاحب کو یہ گالی نکالی ہیں۔ آپ کا مسئلہ نہیں ہے، یہ اس سیٹ کا مسئلہ ہے جس سیٹ پہ بیٹھے ہوئے تھے، اس سیٹ کا تقدس بحال رکھنا قاضی صاحب آپ کی ذمہ داری تھی۔ آپ نے ان کو سزائیں لٹکاتے، ان کو الٹا ان کو کہتے کہ بھی قاضی فائز صاحب کا مسئلہ نہیں ہے، ادھر قاضی فائز صاحب جس سیٹ پہ بیٹھا ہوا ہے، جو چیف جسٹس آف پاکستان کی سیٹ ہے، اس کا تقدس آپ نے پامال کیا ہے، اس کی معافی نہیں ملے گی۔ تو حالات بہتری کی طرف جاتے ہیں، وہ ماری جا رہے ہیں، ہمارا ملک، ہماری جو ریاست ہے وہ اب اب کے مار کرتی ہے۔ بہت زیادہ بات ہو تو گرفتار کر کے ان کو بہترین مراد دے کے، 5 اسٹار ہوٹل جیسی زندگی دے کے ان کو اندر بٹھا دیتی ہے۔ وہ بے شک ان کے کارکن ہوں، بے شک ان کا لیڈر ہو، بے شک کچھ بھی ہو۔ تھوڑے دن پہلے خواجہ اصف کی بات مجھے بڑی اچھی لگی، اس نے کہا کہ وہ سرینا ہوٹل کا مینیو بھی ایسا نہیں ہے جیسا اس کو مل رہا ہے۔ یقین کریں اتنا زبردست دکھ ہوتا ہے، افسوس ہوتا ہے، پریشانی ہوتی ہے یہ سارا کچھ دیکھ کے، اور اینڈ آف دا ڈے رزلٹ ان کی فیور میں جا رہا ہے جو پاکستان کے دشمن ہیں، جنہوں نے پاکستان یہاں پہ پہنچایا، اب وہاں پہ قرضے مانگ رہے ہیں، وہاں پہ انویسٹمنٹ لا رہے ہیں، سرم کر رہے ہیں، ان کے ایک ٹھوکر لگنی ہے، سارا کچھ پاش پاش ہو جائے گا۔ اور کیوں میں کہہ رہا ہوں یہ ہوتا ہے ہمارے ساتھ، ہمارے سامنے ہو رہا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں۔ آپ ایک کچا مکان بناتے ہیں، وہ مٹی کے گروندے بناتے ہیں، آپ وہ نکل کے ایک ٹانگ مارتے ہیں، ہنستے ہوئے وہ نکل جاتے ہیں، آپ ادھر پیٹتے رہ جاتے ہیں، ہم پھر بنا دیں گے، ہم یہ کر دیں گے، ہم یہ کر دیں گے، پھر بناؤ، وہ یہی تو چاہتے ہیں کہ ہم توڑی جائیں، بنائی جاؤ۔ بہرحال یہ جو ڈنگی ہے اس کا بھی خیال کرنا چاہیے، یہ جو سد باب ہے، یہ کتے جو بھونک رہے ہیں ملک کے اوپر، اگر آپ کسی نہیں یہ سمجھتے، آپ سے اگر نہیں سمجھتے، کم از کم آپ یہ بیانات دینے کے بجائے آپ کہیں کہ جی ادھر پاکستانی اگر رہتے ہیں وہ جانے، دوسرے پاکستانی جانے، جن کا ملک ہے خود ہی دیکھ لیں گے، جو بھی کچھ بھی آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن ہوپس نہ دلوائیں۔ اب یہ نہ کہیں کہ ہم ان کے شناختی کارڈ کینسل کر دیں گے، پاسپورٹ کر دیں گے، اور پھر کرتے بھی نہیں ہیں۔ اگر آپ نے کرنا نہیں تو کہتے کیوں ہو؟ اگر آپ نے کرنا نہیں کوئی کام ہوتا تو وہ بکواس کیوں کرتے ہو، منہ سے نکالتے کیوں ہو؟ مسلسل آپ ایک ہی کام کری جا رہے ہو، اب بھونکی جا رہے ہو، وہ ادھر بھونکی جا رہے ہیں۔ ہمیں تو کئی دفعہ لگتا ہے کہ دونوں ایک ہی سائڈ کے ہیں، اور پاکستانی عوام ایک سائڈ پہ ہے۔ بہرحال باتیں جذبات بھی آتے ہیں، جذباتی ہیں، کیونکہ ہم جذباتی کیوں ہوتے ہیں؟ جذباتی ہوتے ہیں اپنے ملک کے لیے، اپنے آئین کے لیے، اپنے قانون کے لیے، جس کو مذاق بنایا ہوگا ہے۔ اب دیکھیں وہ جو جسٹس منصور عمرے پہ گیا،
عمرے پہ اس کی طواف کی کوئی فوٹو نہیں آئی، کوئی اور جانور پہ نہیں آئی، لیکن یوتھیوں کے ساتھ اس کی فوٹوز آئی۔ پھر وہ جو چیختے ہیں کہتے ہیں جی، آپ کو مثال دیتے ہیں کہ جی جسر منصور کی دیکھیں عزت، یہ میسج ہے جو باقی ججز بیٹھے ہیں ان کے لیے، اصل میں یہ سارا اس لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ وہ کہتے ہیں دیکھو اس کی عزت، ادھر قاضی فائز صاحب کی بےزتی دیکھیں۔ میں بتاتا ہوں اس کی ریزن یہ ہے کہ آپ کا ہیرو اپنے آئین کو چھوڑ کے بلیک ڈکشنری سے جو فیصلے کرتا ہے وہ آپ کا ہیرو ہے، جو آئین اور قانون کی بات کرے وہ آپ کا دشمن ہے، کیونکہ آئین جو ہے اس سے آپ کی بہت زیادہ ٹسل ہے۔ وہ اس لیے کہ آئین آپ کو نہیں مانتا اور آپ آئین کو نہیں مانتے، یہ آئین سے آپ کی دشمنی ہے۔ ان کا ہیرو وہ ہو سکتا ہے جو ایسا فیصلہ کر کے جائے جس میں کوئی انصاف مانگنے آئے ہی نہ ہو، اس کو انصاف دے کے چلا جائے، تو وہ آپ کا ہیرو ہے۔ اور جو فیصلے ہر چیز ایسی ناپ تول کا عالمی نظام رکھ کے جائے کہ اس کے اوپر انگلی اٹھاؤ، یہ آئین کی کتاب ہے، یہ میرا فیصلہ، ڈھونڈو کہاں سے ہے۔ کتنی باتیں کرتے ہیں، کتنی باتیں آپ کو لفظوں سے کھیلتے ہیں، انہوں نے اس نے یہ کر دیا، اس نے بیڑا گر کر دیا، اس نے وہ وہاں پہ محافظ بن گیا، کتنی باتیں کرتے ہیں۔ ان کو آئین کی کتاب دیں، پڑھے لکھے لوگ لے آئے اپنے بٹھا کے اس کو بتائیں، کوئی ایک آئین کے ادھر ادھر اس کا لفظ لکھا دکھا دیں، پھر آپ جو مرضی کریں۔ ورنہ تو پھر یہ جو چبل ہے، یہ منصور جیسے چبل، یہ ان کے ہیرو ہی ہے، کیونکہ مذہبی فریضہ بھی ہے، یہ ان کا مذہبی سسٹم ہے سارا۔ یہ جو منصور کے پیچھے سارے وہ جج ہیں جو بھرتی کیے گئے تھے۔ سب سے جو اہم بات ہے، سب سے جو خاص بات ہے، آپ سوشل میڈیا کنٹرولر لے لیں، آپ کوئی آئینی آفیسز لے لیں، کوئی بھی ایسی جگہ لے لیں، دوسرے ملکوں میں اپنے سفارتکار لے لیں، وہ سارے کے سارے وہی بیٹھے ہوئے ہیں جو وہ لگا کے گئے ہوئے ہیں، اور وہ جوتھیے اپنا کام بہترین طریقے سے کری جا رہے ہیں۔ یہ یہاں سے ہمیں شک پڑتا ہے، آپ بھی انہی کی نوکری کر رہے ہو، بیوقوف بنا رہے ہو پاکستانیوں کو، اپنی باریاں لے رہے ہو، جو ایک سال مل جائے، 2 سال مل جائے، یہاں پہ تو ایس ایچ او لگ جائے تو بڑی وہ بہت بڑا چیز بن جاتا ہے، اس کی انکم بہت بڑھ جاتی ہے۔ تو اگر ایم اے نے ایم پی اے سال کے لیے بھی بن گئے تو آپ تو وہ اپنا سٹیٹس انجوائے کر رہے ہو، باقی ملک جائے باڑ میں، وہ بھی کہتے ہیں ملک جائے باڑ میں، آپ بھی کہہ رہے ہو ملک جائے باڑ میں۔ اگر آپ 9 مئی والوں کو سزا نہیں دے سکتے، آپ نے نیکسٹ ٹائم یہ نہیں کہنا کہ ہم 9 مئی والوں کو نہیں چھوڑیں گے۔ اگر آپ یہ جو بے جانور پڑے ہوئے ہیں، جو لگے ہوئے آپ کو، آپ کا ناک میں دم کیا ہو جن جانوروں نے، آپ کو نہ قانون کا پتہ ہے نہ آئین کا پتہ ہے، آپ اپنے حساب سے چل رہے ہو، تو پھر بکواس بھی نہ کرو، پھر یہ بھی نہ بھونکو کہ ہم ان کو پاسپورٹ بھی کینسل۔ آپ نے کتنی دفعہ کہا ہے کہ پاسپورٹ کینسل کر دیں گے، ان کے شناختی کارڈ کینسل کر دیں گے، آپ کو پتہ ہے؟ اگر وہ کہتے ہیں، انہوں نے یہاں پہ اسائلم بھی لیے ہوئے کئیوں نے، ان کے اندر وہ بھی عورتیں لڑکیاں ہیں جنہوں نے اسائلم بھی لیا ہوا ہے۔ جب آپ یہ لفظ دیتے ہیں آپ ان کی فیور کرتے ہیں، ان کا اسائلم سکسیسفل ہو جاتا ہے، آپ وہاں سے کینسل واقعی کر دیں گے نا تو ان کا اسائلم پھر بھی سکسیسفل ہو جائے گا، لیکن ہوگا کیا؟ آپ نے کبھی سوچا ہے؟ وہ جب پاکستان میں آئیں گے تو ان کو ویزا لینا پڑے گا، آپ کی مرضی ویزا دیں ان کو نہ دیں، آپ کے کنٹرول میں کچھ تو ہے نا۔ پھر وہ جو آپ اب شکایت نہیں کر سکتے تو آپ کے بندے تھے، پھر آپ شکایت تو کر سکو گے نا یار، کسی سائڈ پہ بات تو لگے گی نا۔ تو کیوں ایسے منہ سے ایسی بات کیوں نکالتے جو آپ نہیں کر سکتے؟ بہرحال دوستو، باتیں بہت لمبی ہے، ویڈیو لمبی ہو جاتی ہے، تو دعا میں یاد رکھیے گا، میں آپ کو دعا میں یاد رکھوں گا۔ میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے گا، دوستوں سے بھی کروائیے گا، لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا۔ ملیں گے کسی اور گپ شپ میں، اللہ حافظ۔